والے در والے زمین والے زما والے ارض والے سما والے مکی والے مکہ والے فلک والے ملک والے چمک والے دمک والے مہک والے دمک والے جنت والے اور جنت کی تمام نعمتوں والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچی غلامی کا سچا ثبوت پیش کرتے ہوئے انتہائی عقیدت و محبت چاہت و الفت عشق و پیار ادب و احترام تعظیم و توقیر وارثی شوق اور جذبہ اخلاص کے ساتھ بڑے ہی مؤدبانہ زبانہ محترانہ محترمانہ والہانہ عاشقانہ مخلصانہ عاجزانہ اور غلامانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پورا مجمع جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے بڑا جی لگا کر بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، طبیعت مچل گئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی نے زور سے پڑھا، کسی نے دھیرے سے پڑھا اور کسی نے منے منے کام چلا لیا۔ آج کل لوگ درود پاک بھی محفل پاک میں بیٹھ کر منے منے پڑھ لیا کرتے ہیں، منے منے سبحان اللہ، منے منے الحمدللہ، منے منے اللہ اکبر بھی کہہ لیا کرتے ہیں۔ ویسے بھی اتنا پرفتن دور چل رہا ہے کہ اس دور میں 95% مسلمان منے منے نماز بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، اور جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو جس مسلمان کے پاس پیٹ نہیں بلکہ انڈیا کا گیٹ ہوتا ہے تو ایسا کمزور ایمان مسلمان منے منے روزہ بھی رکھ لیا کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، درود پاک کے مصطفیٰ کی محبت کی پہچان ہے، درود پاک مصطفیٰ کے پیار کی پہچان ہے، درود پاک مصطفیٰ کے ادب و احترام کی پہچان ہے۔ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ سے جس کسی کو پیار ہوتا ہے ایک مزہ مچل کے کہیے سبحان اللہ الحمدللہ۔ میرا ایمان بولتا ہے جو مسلمان عقیدت سے سبحان اللہ بولے گا، عشق نبی میں ڈولے گا، اپنے دل کو ٹٹولے گا، اپنے سینے میں محبت مصطفیٰ کو سمولے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ محمد مصطفیٰ سے جس کسی کو پیار ہوتا ہے اسی کا دل نبی کی یاد سے سرشار ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر مومنوں تم لوگ سو جاؤ، جب بستر پر آپ سونے کے لیے جائیں نیند آنے سے پہلے نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لیں، انشاءاللہ اللہ کا کرم جھومے گا، مصطفیٰ کو آپ پر پیار آئے گا، خواب میں آپ کو نبی کا دیدار ہوگا، دین و دنیا میں آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ محمد مصطفیٰ سے جس کسی کو پیار ہوتا ہے اسی کا دل نبی کی یاد سے سرشار ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر دوستو تم لوگ سو جاؤ، درود پاک پڑھ کر دوستو تم لوگ سو جاؤ، درود پاک پڑھ کر مومنوں تم لوگ سو جاؤ۔ ارے سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے، درود پاک پڑھ کر مومنوں تم لوگ سو جاؤ، سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ بلا کسی کنجوسی بخالت کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ اپنی سچی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ پھر بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پورا مجمع جھوم کر پڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے جناب محمد جلیل صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی جناب مولانا محمد ابراہیم صاحب جنہوں نے اپنے والد محترم مرحوم و مغفور کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آج کے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ فقیر
حقیر سرابر تقصیر دعا کرتا ہے اللہ کی کائنات اپنے فضل و کرم سے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مشرف فرما. از ابتدا تا انتہا اور یا از ابتدا تا دم ای جس قدر بھی تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر جمیل کیا گیا، نہ تو منقبت کے اشعار گنگنائے گئے، قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہوئی، پیارے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا. ان ساری نیکیوں کو شرف قبولیت سے مشرف فرماتے ہوئے ان نیکیوں کا ثواب جناب عبد القیوم مرحوم کی روح کو عطا کرتے ہوئے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اور اس محفل پاک میں سر شام سے لے کر اب تک جتنے چھوٹے بڑے مسلمان بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل پاک میں بیٹھنے کی برکت سے کل بروز قیامت سب کو جنت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دوا ہوں. آپ تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دیں، میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں. آپ میرا خیال کریں، میں آپ کا خیال کر رہا ہوں، کیونکہ نہ خود میں جمال رکھتا ہوں نہ خود میں کمال رکھتا ہوں. جو میرا خیال رکھتا ہے میں اس کا خیال رکھتا ہوں. آپ میرا خیال کریں، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے آپ میرا خیال کریں، ماشاء اللہ الحمدللہ کہہ کے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی باتیں سنا کر میں آپ حضرات کا خیال کروں گا. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر اپنی صدارت و سرپرستی کو بخوبی بحسن و خوبی انجام دیتے ہوئے نفاذ قوم و ملت ناشر مسلک اعلی حضرت منبع علم و حکمت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ الحاج عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ امجدی بڑی آن بان شان کے ساتھ تشریف فرما ہے. دوسری جانب خطیب ذیشان عالم معانی و بیان حضرت علامہ مولانا نیاز عمر صاحب قبلہ حشمتی بھی تشریف فرما ہے. اور آج کے اس اجلاس کے نقیب اہل سنت، خطیب اہل سنت، ادیب اہل سنت، میں تو کہتا ہوں کہ خوش نصیب اہل سنت حفیظ و قاری حضرت علامہ مفتی رجب علی صاحب قبلہ بھی بحسن خوبی اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ شہزادہ حضور اشرف العلماء افضل العلماء عالم العلماء عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مہر عالم صاحب قبلہ بھی منبر نور پر جلوہ بار ہو چکے ہیں. شاعر اسلام مداح خضر نام مندلی پہ گلشن رسالت ہوتی ہے چمنستان رسالت میرے عزیز وافر تمیز مولانا محمد محبوب رضا امجدی نظمی رونق نیپالی نے بھی اچھے انداز میں نعت و منقبت کے اشعار سنا کر آپ حضرات کے قلب و جگر کو، فکر و نظر کو، تصور و خیال کو، ذہن و دماغ کو، جسم و جسمانیات کو منور و مجلہ مزکہ مصفہ فرمایا. واصف شاہ ہدا عاشق مصطفیٰ مداح خیر البرا حضرت مولانا اصغر امام آسمی صاحب نے بھی چند لمحہ کے لیے آپ حضرات کو زائر مدینہ کا باشندہ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر علماء کرام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مشرف فرمائے. 4 مصروں کے ذریعے میں آپ حضرات تک پہنچنا چاہتا ہوں. آپ تھوڑی دیر میری طرف اپنی توجہ کو مرکوز کر دیں. میں آپ حضرات تک انشاءاللہ جب 5 سے 7 منٹ میں پہنچ جاؤں گا تادم اخیر قاعدے سے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے بستی بستی کریا کریا تاج شریعہ کا نعرہ جب لگتا ہے نا تو نہ جانے کتنوں کا کلیجہ سر میں ٹینشن، دماغ میں ٹینشن، دل میں ٹینشن، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ پابندی، تاج شریعہ پہ پابندی، بستی بستی کریا کریا تاج شریعہ پہ پابندی. سمجھ میں نہیں آتا ہے اس دور میں جو خط امتیاز ہے، جو سنیے کی آن شان ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ، نہ جانے اس پر پابندی کیوں نہیں. توجہ چاہتا ہوں 4 مصروں سے آپ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہوں 4 مصروں کے ذریعے. بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو. بریلی کی توصیف نہیں ہوگی تو جو بند کی ہوگی. رضا کے لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو. نہ چھوڑو بستی بستی کریا کریا کا حسین آرام. آخری مصرع اتنا زبردست ہے، امید ہے کہ علماء کرام بھی خصوصی دعاؤں سے نوازیں گے. بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو. رضا کے لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو. نہ چھوڑو بستی بستی کریا کریا کا حسین آرام. نہ چھوڑو بستی بستی کریا کریا کا حسین آرام. نہ چھوڑو بستی بستی کریا کریا کا حسین آرام. ارے کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو. نہ چھوڑو بستی بستی کریا کریا کا حسین آرام. کسی کے پیٹ میں تکلیف محبت سے جواب دیجیے. نعرہ
مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا سرکار کی آمد دلدار کی آمد بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو، رضا کے لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو، نہ چھوڑو بستی بستی قریہ قریہ کا حسینہ راہ، نہ چھوڑو بستی بستی گڑبڑ ہو جائے گی، نہ چھوڑو بستی بستی قریہ قریہ کا حسینہ راہ، کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ محبت میں بڑی محبت کے ساتھ پہنچنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج کا یہ پروگرام بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں ہے۔ یہ کہ بعد دیگر علماء خطبہ شعراء علماء نقبہ فضلاء آتے گئے، اپنی باری مکمل کر کے رخصت نگاہ ہوتے گئے، اخیر میں کرسی خطابت پر مجھے بچھا دیا گیا ہے۔ ویسے بھی قلت وقت کی تلوار میری گردن پر آویزہ ہے اور مجھے شہید کرنے کے لیے پورے طور پر تیار ہے۔ یہ تو بابائے قوم ملت حضرت علامہ مولانا تسلیم الدین صاحب قبلہ کی دعا اور اس دعا پر حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب کی آمین کا اثر ہے کہ اب تک میری جان بچی ہوئی ہے، آن بچی ہوئی ہے، عشق نبی کی شان بچی ہوئی ہے، ورنہ نہ جانے کب کا شہید ہو گیا ہوتا۔ میں آپ کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، عشق مصطفیٰ کی محفل ہے، مصطفیٰ کی محفل میں نہ سب آتا ہے اور اللہ نہ سب کو آنے کی توفیق دیتا ہے۔ نبی کی محفل میں وہی آتا ہے جس کے گناہوں کو اللہ مٹانا چاہتا ہے، نبی کی محفل میں وہی آتا ہے جس کے مرتبہ کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہے، نبی کی محفل میں وہی آتا ہے جس کے قلب و جگر کو اللہ منور فرمانا چاہتا ہے، نبی کی محفل میں وہی آتا ہے جس کی شان اور عظمتوں کو اللہ بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، نبی کی محفل میں وہی آتا ہے جس کے گناہوں کو اللہ معاف فرمانا چاہتا ہے، نبی کی محفل میں وہی آتا ہے جس کی مشکلیں پریشانیوں کو اللہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ ارے میرا ایمان بولتا ہے، نبی کی محفل میں آنے والا نبی کا سچا غلام ہوتا ہے، نبی کی محفل میں آنے والا نبی کا وفادار ہوتا ہے، نبی کی محفل میں آنے والا نبی کی محبت کا بول بالا ہوتا ہے، نبی کی محفل میں آنے والا نبی کا سچا شیدائی اور فدائی ہوتا ہے۔ برکاتی جملے دے رہا ہے دل کی تختی پر، پیارو محبت کے ساتھ نوٹ کر لو مسلمانوں، میرا ایمان بولتا ہے دنیا میں جو نبی کا سچا غلام ہوگا اس کے لب پہ درود و سلام ہوگا، اس کے سینے میں مصطفیٰ کا احترام ہوگا، دنیا میں وہ نیک نام ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں اس کو آرام ہوگا، اور کل قیامت کے دن ایسے ہی مسلمان کا جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ حضرات کے تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، بلا شبہ والد مرحوم مغفور حضرت مولانا ابراہیم اور جناب جنید صاحب کے جو دنیا سے گزر چکے ہیں، آدمی اپنے والد اور اپنی والدہ کے نام پر ایصال ثواب کے لیے جتنا کچھ بھی خرچ کر دے وہ کم ہی ہے۔ ماں باپ کا حق دنیا میں کوئی مائے کا لال ادا نہیں کر سکتا۔ نبی کی بارگاہ تھی 1400 برس 1450 برس پہلے کا زمانہ ہے، سرکار حیات طیبہ کے ساتھ موجود تھے دنیا میں، نبی کی بارگاہ میں ایک